سے یہ جو جلوس ہے یہ جو آپ کا نکلتا ہے؟ یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ان کا انتظام کون کرتا ہے؟ ان کا انتظام ہماری فیملی، ہمارے گھر والے، میں خود، ٹھیک ہے، ہم سارے، میری بہن ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمارے پوری فیملی ہے، ٹھیک ہے، ہم سارے، یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جلوس نکلتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، قدیمی ہے بہت، شاید 130-135 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی وہ جو ایک ہمیں قربانی ہے اور جو کربلا کا ایک واقعہ ہے، اس کو آج تک بھی جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہے 1400 سال کے بعد بھی۔ دیکھیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا ہے۔ ہر سال مجالس ہوتی ہیں، عزاداری ہوتی ہے کہ 61 ہجری روز عاشور نواسہ رسول کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں کے اور بہنوں کے خیموں پر انہوں نے حملہ کیا، انہیں لوٹا، انہیں قیدی بنایا۔ آج دنیا میں وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ تھے جنہیں محاصرہ کیا، پانی بند کیا، سارے راستے بند کیے، پھر انہیں شہید کیا، جو کہتے تھے کہ وہ اپنی آزادی پر کمپرومائز کریں، یزید اور ظلم کے آگے سر جھکا لیں، رول آف لا کی بات کوئی نہ کرے، فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات نہ کرے، ہیومن رائٹس کی بھی بات نہ کرے، سول رائٹس کی بھی بات نہ کرے۔ یزیدی نظام تمام کے تمام بنیادی انسانی حقوق کا قاتل تھا، لوگوں کو غلام بنانے والا اور ان کے چادری کا تقدس پامال کرنے والا آپ کے سامنے ہے۔ اور یزید آیا، اپنی حکومت کے پہلے سال میں اہل بیت رسول اور نواسہ رسول کے گھر والوں کو شہید کیا، خانہ کعبہ پر چڑھ دوڑا، منجنیقوں سے حملہ کیا، اسے گرایا، مدینے پر حملہ کیا، واقعہ رہا 3 دن تک مدینے کو اپنی تمام سپاہیوں کے سامنے جائز قرار دیا، جو ظلم کر سکتے ہو کرو۔ یہ یزید ایسا یزیدی نظام تھا، اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نہ کھڑے ہوتے، آج اسلام کو بھی پہچانتے ہی نہیں، یزیدی اسلام ہوتا جس میں ظلم و ستم تھا، پریزنٹیبل نہیں رہتا اسلام دنیا کے سامنے۔ اس عزاداری کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے کربلا اور عاشورہ اور اس مظلومیت کو۔ جب آپ کی مظلومیت چھپا دی جائے اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ظالموں کے مقابلے میں مظلومیت کو چھپ نہیں دینا چاہیے، مظلومیت کی داستان کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ کوئی آئندہ کوئی ظالم ظلم کرتے ہوئے ڈرے اور گھبرائے، آسانی سے ظلم نہ کر سکے۔ مسلمان تو آج بھی مظلوم نہیں ہے، فلسطین ہو جائے، یمن ہو جائے، لبنان ہو جائے، ایران ہو جائے، مظلوم ہیں لیکن میدان میں ثابت قدم بھی ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ کربلا یہ سبق دیتی ہے، مظلوم ہونا الگ چیز ہے، اپنے راستے سے ہٹ جانا، اپنی استقامت اور مقاومت چھوڑ دینا الگ چیز ہے۔ لہذا مظلوم ہونا لیکن مقاومت کرتے رہنا، ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ کربلا سکھاتی ہے، خون کے آخری قطرے تک۔ اور اس کا آج دنیا میں دیکھیں ظالموں کے مقابلے میں بولنے والا اگر یہ لوگ نہ ہو تو بس ختم ہو جائے سب کچھ نا۔ ایران ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، یمن ہے، اور دنیا کے ملک ہیں، پاکستان کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، سوڈان میں، کشمیر میں بھی ہے، کشمیر میں ہر جگہ ہے نا۔ ظلم کا مقابلہ، ظلم سے ٹکراؤ، انسان یہاں سے سیکھتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دے دو لیکن ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملاؤ، ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤ، یہ ہے کربلا۔